اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، سورہ نحل آیت نمبر 73۔ اور یہ مشرک لوگ اللہ کو چھوڑ کر معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، ما لا یملک لہم رزقاً، ان کی جو ان کے لیے رزق کی اختیار نہیں رکھتے، اور روزی من السماوات والارض، نہ آسمانوں سے اور نہ زمین سے، شیئن کچھ بھی، ولا یستطیعون، اور نہ طاقت رکھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ مشرک لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ تو نہ ان کی طاقت رکھ سکتے ہیں اور نہ زمین اور آسمان سے ان لوگوں کو رزق دیتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کسی تعظیم کرتے ہیں جو قطعی بے بس ہے، روزی پہنچانے میں اس کا کچھ دخل نہیں، نہ آسمان سے بارش برسا سکتے ہیں، نہ زمین سے میوے اگا سکتے ہیں، نہ ان میں بھی کوئی سکت ہے۔ معلوم ہوا عوام میں جو یہ بات مشہور ہے کہ بزرگوں کو عالم میں تصرف تو قدرت ہے مگر تقدیر الہی پر شاکر ہے۔ یہ اکثر لوگوں کی زبانوں پر اولیاء کرام کے بارے میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ ادب سے دم نہیں مارتے، وگرنہ اگر چاہے تو کائنات کو زیر و زبر کر دے، لیکن شر کی عظمت کا خیال کر کے چپ ہیں۔ یہ قطعی علت ہے، کائنات میں نہ انہیں بالفعل دخل ہے اور نہ بالقوہ، یعنی ان میں سے اس قسم کے تصرف کی صلاحیت و قدرت ہے ہی نہیں۔ اللہ نے کسی بھی انسان کو، چاہے وہ اللہ کا کتنا ہی محبوب ہو کیوں نہ ہو، اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا، اللہ نے کسی کو تصرف کا اختیار نہیں دیا۔ اللہ نے اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے، اس میں رزق دینے کے لیے کسی کو اختیار دیا ہی